ایک پوائنٹ بتاتا ہوں لیکن حدیث میں نہیں ہے. مجھے کہتے ہو ڈر بہت لگتی ہے, کروڑوں آدمی سنتے ہیں دنیا بھر میں, لیکن حدیث میں نہیں ہے. لیکن اہل مدینہ کا معمول رہا ہے, چونکہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں نا, جب بھی کوئی پریشانی آوے, کچھ بھی آوے, تو آدمی جو ہے شہدائے احد کے پاس جاوے, ان کو سلام کرے اور اللہ سے دعا مانگے. بہت مجرب چیز ہے. شہدائے احد سے تو مانگنا نہیں ہے بھئی, نبی سے تو مانگا نہیں جاتا. میں تو کلیئر کرتا ہوں نا بھئی, مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن وہ جگہ اسی ہے جہاں یہ لوگ دفن ہے کہ وہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سلام تو میں ان کو کر رہا ہوں, سلام تو کسی کو بھی کر سکتے ہو, مغفرت کی دعا کسی کو بھی کر سکتے ہو, لیکن یہ کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے, تو میری پریشانی دور کر. خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں, نکاح ہو جاتے ہیں ان کی. چونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو لوگ ملتے ہیں نا, ہمارے بیانات ہوتے, یہ ہوتے, جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, وہ تو انہوں نے یہ سفر میں سنا ہے مجھے. یہ کہا کہ اب جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں, جب سلام کریں ان کو, لیکن دعا مانگ اللہ سے. ہمیشہ یاد رکھنا, ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن مانگیں گے کس سے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. احد پہاڑ جو ہے نا, یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے, وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے. اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ, احد یحبنا ونحبہ, احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. 4 جملے سکھا رہا ہوں, دھیان سے پڑھیے, اس کے بعد انشاءاللہ ترقی ہی ترقی ہوگی انشاءاللہ. اب پڑھیے میرے ساتھ. نمبر 1, الحمدللہ رب العالمین. نمبر 2, سبحان اللہ رب العالمین. نمبر 3, اللہ اکبر رب العالمین. نمبر 4, لا الہ الا اللہ رب العالمین. بس یہ 4 جملے یاد کر لیجئے اور صبح شام کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. کہیے آمین. یہ تو حدیث کی دعا ہے. اس کے بعد اردو میں اللہ سے اپنی حاجت مانگو. سلف صالحین, سلف صالحات, رابعہ بصریہ, جنید بغدادی, عبد القادر جیلانی, ان لوگوں کا معمول تھا کہ وضو کرتے کرتے اپنے اللہ سے مناجات کرتے تھے. وضو کر رہے, مناجات کر رہے, وضو کر رہے, کوئی عرض کی بات نہیں ہے کہ وضو کرو تو آپ کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا. اب وضو کر لیا, ظہر کا صلاۃ الحاجت پڑھ لی, اللہ سے کہہ دیا, پھر ظہر میں صدقہ کر دیا, اللہ سے کہہ دیا, اور پھر آگے جو ضرورت ہے اس کی, جو جیسے بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, بالکل لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو کسی نہ کسی سے بات تو کرنی پڑے گی, وہ لڑکی کو گھر دیکھنے تو آئے گا نہیں. بس کوئی کاروبار میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے, وضو کرتے کرتے دعا مانگو. یہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, اور خالی ممرہ کی خواتین کے لیے نہیں. میں نے سنا کہ ماشاءاللہ 5-6 ہزار عورتیں جمع ہو گئی ہیں, بھی کیا ہدیہ دوں؟ یہ ہدیہ. اب یہ ہمارا سبق ساری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ, ریکارڈ ہوتا ہے واٹس ایپ پر, ساری دنیا میں ریلے ہوتا ہے الحمدللہ. تو جو بھی اس پر عمل کرنا چاہے, یہ میری طرف سے خصوصی ہدیہ ہے. آج کی تاریخ کا اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اس یہ بیان کیا ہے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں, توبہ اور استغفار کی کثرت کو, اٹھتے بیٹھتے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. گھر میں آپ کھانا پکاتی ہو, کھانا پکاؤ, الحمدللہ. چائے بناتی ہو, چائے بناؤ, لیکن ذکر کرتے کرتے سبحان اللہ پڑھ لیا, کبھی استغفار پڑھ لیا, کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لی, کبھی درود شریف پڑھ لیا. کھانا بھی پک رہا ہے,
اور ذکر بھی ہو رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کھانا پکاتے پکاتے یا چائے بناتے بناتے یا پانی بھرتے بھرتے جو بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر کا نور اس کے کھانے میں جاتا ہے, وہ ذکر کا نور پانی میں جاتا ہے, وہ ذکر کا نور چائے میں جاتا ہے. تو سلف صالحین سلف صالحات کا معمول تھا کہ کھانا پکاتے پکاتے 2 بارہ پڑھ لیتی تھی. حلوے کی دکان پر بیٹھے 5 پارے پڑھ لیے. خود یعنی حلوائی تھے, بڑے بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی تجارت تھی حلوے کی. بڑے بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی تجارت تھی عطر کی. وہ عطر کی تجارت بھی کرتے تھے اور جو شیشے بھی بھرتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے جاتے تھے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کھانا اگر غیر مسلم بھی کھائے گا تو بھی اللہ اسے ہدایت دے دے گا. وہ کھانا اگر یہودی بھی کھائے گا تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں, جو میں نے وضو کرتے کرتے دعا مانگنے کا کہا ہے, میں نے کتنے بیانات دنیا میں کیے, یہ خالی ممرہ کی برکت ہے. میں نے کبھی نہیں کیا. بس میں نے کہا کیا کہوں, میں نے کہا بھی ایک نیا نسخہ دو ان کو. وضو کرتے کرتے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو, پھر دیکھو اللہ کیسے راستے کھولتا تمہارا. شوہر نماز نہیں پڑھتا, وضو کر رہی ہو, کوئی اللہ میرے شوہر کو نمازی بنا دے. بیوی نماز نہیں پڑھتی, وضو کر, دادا گیری نہیں, ہیرا پھیری نہیں, لڑنا بڑھنا نہیں. ہماری شریعت میں لڑنا نہیں ہے. ہماری شریعت جو ہے بہت آسان ہے. اس لیے وضو کرتے کرتے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو.